रहीम। इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को जो सबसे बड़ा खतरा दरपेश है वो दुश्मन की फौजों की जानिब से नहीं, एक नजरिए की जानिब से है, आइडियोलॉजी, और वो है हिंदुत्व, हिंदू ज़ायनिज़्म। ये एक एक्सपेंशनिस्ट फैशिस्ट आइडियोलॉजी है जिसका मकसद ये है कि बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक एक हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू हुकूमत बनाई जाए, और इसके दरमियान सबसे बड़ी रुकावट इनके लिए जो है पाकिस्तान की रियासत है। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई बड़ी बड़ी तहरीक बनती है या जंगें लड़ी जाती हैं, उनसे पहले आइडियोलॉजी को लॉन्च किया जाता है। नफ्सियाती तौर पर अपने दुश्मन को पहले शिकस्त देने के लिए ग़ज़वा हिंद की डॉक्ट्रिन को आपको बड़ा एग्रेसिवली प्रमोट करना होगा, रियासत को भी, फौज को भी, कौम को भी, मीडिया को भी, और ये वो डॉक्ट्रिन है जो कौम को मुत्तहिद भी करेगी। नमस्कार दोस्तों, नया भारत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में ज़ाहिद हामिद, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट है, वो हिंदुत्व से काफ़ी डरे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर किसी चीज़ से ख़तरा है तो वो भारत की फ़ौज नहीं बल्कि हिंदुत्व है। वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए हमें ग़ज़वा हिंद को प्रमोट करना पड़ेगा हर लेवल पे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, बाकी बातें हम वीडियो के अंत में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जिस तरह नाजी जर्मनी की मिसाल अगर हम आपको दें, तो हिटलर अपनी फैशिस्ट नाजी आइडियोलॉजी के साथ पहले इलेक्शन जीत कर आया और उसके बाद उसने उसको एक फौजी ताकत बनाकर जर्मनी के जरिए पूरी दुनिया पर जंग अजीम लॉन्च की। नाजी आइडियोलॉजी पहले आई और एक्सपेंशनिज्म, फैलने का अमल और जंगों का अमल बाद में आया। इसी तरह जब पाकिस्तान बनने की बात आई तो सबसे पहले नजरिया पाकिस्तान आया। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को जिंदा किया, एक सिमत दी, ये बताया कि एक बर्र आज़म को तोड़कर हमने एक इस्लामी रियासत बनानी है। उसको इस्लाम की खूबसूरत तरीन रूहानी असास के अंदर उम्मत को पेश किया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख। क्या मुसलमानों को जिस तरह आपने जिंदा किया, और कायद आज़म ने फिर उस नज़रिए और उस आइडियोलॉजी को लेकर पाकिस्तान बनाया। इसीलिए कायद आज़म ने फरमाया था कि हर तहरीक के पीछे कोई आइडियोलॉग होता है, और तहरीक पाकिस्तान के पीछे आइडियोलॉग अल्लामा इकबाल है। इसी तरह जब आपने पाकिस्तान बनाने के लिए पहले नजरिया आया, फिर पाकिस्तान बना। अब यही बात आपको समझने की जरूरत है कि जब एक एक्सपेंशनिस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आपके मुकाबले पर आ रही है तो उसका मुकाबला करने के लिए सिर्फ आपको फौजें लेकर नहीं आनी, आपने एक काउंटर नैरेटिव भी बिल्ड करना है, आपने एक नजरिया भी बिल्ड करना है। पाकिस्तान में हालिया जंगों की मिसाल आपको देते हैं कि जब टीटीपी के खवारिज ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत की, आपको मालूम है कि सवात का इलाका खाली करना पड़ा, ट्राइबल एरियाज हमारे हाथ से निकल गए, पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी, पाकिस्तान आर्मी जंग नहीं कर पा रही थी टीटीपी के खिलाफ, हम इलाके छोड़ते जा रहे थे, सवात हमारे हाथ से निकल गया, ट्राइबल एरियाज निकल गए, बड़े बड़े इलाके हमारे कंट्रोल से निकल चुके थे, इस हद तक कि जीएचक्यू के ऊपर ऑफिसर्स यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकते थे क्योंकि जीएचक्यू के गेट पे लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग सर्जन जनरल को शहीद कर दिया था। जीएचक्यू पर हमले हुए, आईएसआई हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए। एक्चुअली पाकिस्तान जंग हार चुका था। जब ऑफिसर यूनिफॉर्म पहन के जीएचक्यू में ना जा सके तो उसके बाद क्या रह जाता है? ये जंग हम इसलिए हार रहे थे कि दुश्मनों का बयानिया ज्यादा मजबूत था, उनका नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग था। वो अपने आप को मुजाहिद कहते थे, पाकिस्तान को काफिर रियासत कहते थे। और जब ये फैसला किया गया 2007 में, जनरल पाशा ने, आईएसआई के डायरेक्टर जनरल थे, दलेर और गैरतमंद ऑफिसर, और जो माशाल्लाह उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के दिफा में बहुत कम लोग जानते हैं, उनके साथ ब्रास टैक्स का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ था। उस वक्त ये फैसला किया गया था कि हिंदू ज़ायनिज़्म जो इंडिया में उठ रहा है उसको रोकने के लिए, और खवारिज को और टीटीपी को रोकने के लिए पाक इस्लाम और कुरान की बुनियाद पर एक रिलीजियस काउंटर नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा। हमारा बयानिया हमारी रूहानी असास के अंदर होगा। पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम पर है, हम जो भी बयानिया बनाएंगे उसकी जड़ें इस्लाम और कुरान और सुन्नत में होंगी। तो ये फैसला उस वक्त किया गया, और आप जो लोग तारीख याद रखते हैं उनको मालूम है कि उस वक्त 2008 में हमने हिंदू ज़ायनिज़्म पर प्रोग्राम किए थे। मोदी को तो लोगों ने आप देखा है, ये जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी तो लोगों को अब पता चल रही है। 2007-8 में किसी ने इनका नाम भी नहीं सुना, लेकिन ब्रास टैक्स ने टेलीविजन पर सीरीज करके
ہم نے ہندوتو آئیڈیالوجی کو ایکسپوز کیا. ہندو زائنزم کی اصطلاح بھی میری دی ہوئی تھی. اور دوسری جانب ہم نے خوارج ٹی ٹی پی کے خلاف خوارج کا تصور بلڈ کیا. سیدی رسول اللہ کی حدیث نکالی, اس سے ثابت کیا کہ یہ اسلام کے مجاہد نہیں بلکہ جہنم کے کتے ہیں. اور جب یہ نظریہ پوری قوم میں پھیلا, فوج کو پتہ لگا, ہمارے قبائلی علاقوں میں لوگوں نے ان کی حقیقت کو جانا کہ سیدی رسول اللہ نے ٹی ٹی پی کے بارے میں کیا فرمایا ہوا. اس کے بعد پاکستان آرمی اس قابل ہوئی کہ فوجی آپریشن کر کے ان کو پیچھے ہٹا سکے, جب اس کو حمایت ملنا شروع ہو گئی قبائلی علاقوں سے اور قوم سے, ورنہ پہلے قوم خلاف تھی پاک فوج کے. جب ہم اپنی فوج کی قربانیاں یاد کرتے ہیں, بڑی جدوجہد کر کے اور قربانیاں دے کر ہم نے اتنے شہداء دے کر اپنے علاقے آزاد کرائے ہیں, یہ کبھی نہ بھولیے گا کہ پاک فوج کبھی بھی یہ آپریشنز نہیں کر سکتی تھی, کامیابیاں نہیں لے سکتی تھی, اگر ہم بیانیے کی جنگ میں, نیریٹو کی جنگ میں سب سے پہلے ٹی ٹی پی کو شکست نہ دیتے. یہ مائن فیلڈ جو پہلے بارودی سرنگ بچھی ہوئی تھی ہماری قوم کے رستے میں, اس بارودی سرنگ کو بیانیے کی جنگ میں شکست دی گئی. پہلے ہم نے ان کو ٹی وی پہ ڈسٹروائے کیا, نیریٹو میں ڈسٹروائے کیا, ان کے بیانیے کو تباہ کیا, ان کو مورل ہائی گراؤنڈ سے اتار کر جہنم کے گڑھے میں گرایا. جب یہ ذلیل و رسوا ہو گئے قوم میں, اس کے بعد پاک فوج نے جا کر ان کو تباہ و برباد کیا. اسی طرح اب جب بھارت کے خلاف ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کی جتنی جنگی تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں, وہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاریاں. وہ بالا کوٹ کی طرح کے بمباری کر کے بھاگ نہیں جائیں گے, وہ پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, میسو انویژن. لیکن یہ سب کچھ ایک آئیڈیالوجی کے نیچے ہو رہا ہے, اور وہ ہے ہندوتوا. پچھلے دنوں پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہ بات کی کہ ہم تو ہندوستان سے امن کی بات کرنا چاہتے تھے, لیکن رستے میں ہندوتوا کی آئیڈیالوجی آ گئی. ایگزیکٹلی. اور یہ آئیڈیالوجی اب کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی, یہ آگے بڑھے گی. اس کا کام ہے, جس طرح جرمنی کا کام تھا اس وقت فیشسٹ آئیڈیالوجی تھی کہ پوری دنیا پہ, یورپ پہ, رشیا پہ اس نے حملہ کر کے جنگ عظیم برپا کر دی, یہی ہندوتوا کرے گی. سونر اور لیٹر آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ کل کرے, 6 مہینے بعد کرے, 1 سال بعد کرے, لیکن اس پر بحث نہیں کر سکتے کہ یہ کرے گی یا نہیں کرے گی. اور جب اس ہندوتوا آئیڈیالوجی کے خلاف آپ نے اپنی قوم کو اکٹھا کرنا ہے تو آپ کا ریاستی بیانیہ کیا ہوگا؟ ابھی تک ہمارے پاکستانی اسٹیٹ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. ایک جنرل نیریٹو ہے پاکستانی اسٹیٹ کا, یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہندوتوا کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے مقابلے پر ہم کوئی کاؤنٹر ایکسٹریمسٹ ریلیجس آئیڈیالوجی نہیں دیں گے, اور ہم صرف ماڈریٹ سافٹ امیج پیش کریں گے پاکستان کا, اور ہو سکتا ہے وہ افیکٹو نہ ہو, لیکن بہت لمبے عرصے میں جا کے کہیں نہ کہیں ہندوتوا کو وہ پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا. دس از سلی, دس از اسٹوپڈ, ڈینجرس, ان فیکٹ سوسائڈل, ممکن نہیں ہے. جب تک آپ ہندوتوا کے مقابلے پر ایک مضبوط اسلامی بیانیہ جو کہ ہمارے دین میں جس کی بنیادیں ہیں اس کو لے کر نہیں اٹھیں گے, آپ ہندوتوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اپنی قوم کو اکٹھے نہیں کر سکتے. ہماری پاکستانی ریاست, ہمارے سارے صوبوں کا مزاج, ان کی ثقافت, ان کی تہذیب, سب کچھ الگ ہے. ہمیں کیا چیز جوڑ کے رکھتی ہے؟ اسلام. ہم نے اسلام کی بنیاد پر یہ ملک بنایا تھا, اور اسی لیے جب تک کہ غزوہ ہند کی ڈاکٹرن ہماری نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن نہیں بنتی, آپ ہندوتوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پاکستانی ریاست ابھی بھی غزوہ ہند کا نام استعمال کرتے شرماتی ہے, جبکہ ہندوتوا کی ریاست نہیں شرما رہے. مودی اور اس کے سارے وزیر اور اس کے جنرل, اس کی ریاست, وہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں ہندوتوا آئیڈیالوجی کی. ہم کیوں شرما رہے ہیں اپنے دین کو استعمال کرتے ہوئے, ڈپلوائے کرتے ہوئے؟ جو حکم ہے, جس کی بشارت ہے, جو ہمارے لیے اسپرچل اسٹرینتھ ہے, ہماری روحانی طاقت ہے ہماری, یہی بات اب بیان کرنے کی ہے کہ یہی وہ آئیڈیالوجی. اس وقت ہم صوبائیت میں تقسیم ہو گئے, قومیت میں, لسانیت میں, فرقہ واریت میں. ہمیں جو چیز اکٹھی کرے گی وہ ہمارا دشمن کرے گا, اور دشمن کے خلاف ہمیں ایک بیانیہ تیار کرنا ہے جو ہم سب کے لیے قابل قبول ہو, قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہو, سیدی رسول اللہ کی احادیث کے مطابق ہو, اور ہماری ملٹری ڈاکٹرن ہو. صدیوں تک اسلامی سلطنتوں نے اسی طرح کیا, جتنے چاہے وہ امید ہوں, چاہے عباسی ہوں, اس کے بعد عثمانی ہوں, سب نے اپنی ملٹری ڈاکٹرن سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف پہ بنائی تھی کہ قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا, اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا, جو فوج کرے گی جنتی. تو پاکستان کیوں اپنی ملٹری ڈاکٹرن غزوہ ہند کی حدیث پہ نہیں بناتا؟ ہمارا سروائیول اسی پہ. آج ہم انکار بھی کرتے رہیں تو کل جب یہ ہندوتوا ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے گا, اس وقت مجبوراً ہم غزوہ ہند کی بات کریں گے. تو کیوں مار کھا کر, ذلیل ہو کر, اپنے علاقے دشمن کے ہاتھ میں دے کر پھر غزوہ ہند کی بات کرنی ہے؟ ابھی کیوں نہیں کرتے؟ قوم کو اکٹھا کیوں نہیں کرتے؟ یہی ہمارا, اور یہ اتنا پاورفل سائیکولوجیکل ویپن ہے ہمارے ہاتھ میں کہ جب ہندو سنتا ہے, ہندو زائنسٹ جب یہ سنتے ہیں غزوہ ہند کی بات, ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, ان کے وجود کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, اس لیے کہ ہسٹری کا بیگیج ہے ان کے اوپر. ان کو پتا ہے کہ 1000 سال مسلمان مغرب سے آتے رہے اور دہلی پہ قبضہ کرتے رہے, 1000 سال کی غلامی ہے. بہت سخت خوف ہے ان کو اس بات کا کہ مغرب سے کوئی اور فوج دوبارہ نہ آ جائے اور آ کر
پانی پت میں ان کو شکست دے اور دہلی پر قبضہ کر لیں. بہت شدید خوف ہے ان کو. اور یہ خوف بڑھ جاتا ہے جب آپ غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں. نفسیاتی طور پر اپنے دشمن کو پہلے شکست دینے کے لیے غزوہ ہند کی ڈاکٹرن کو آپ کو بڑا ایگریسولی پروموٹ کرنا ہوگا, ریاست کو بھی, فوج کو بھی, قوم کو بھی, میڈیا کو بھی. اور یہ وہ ڈاکٹرن ہے جو قوم کو متحد بھی کرے گی. تو سنا آپ نے دوستوں کس پرکار سے زاہد احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو دبانے کے لیے ہمیں غزوہ ہند کو ہر فیلڈ میں پروموٹ کرنا پڑے گا. یہ ایسے لوگ ہیں جو خود نہ خود شانتی سے رہتے ہیں, نہ لوگوں کو شانتی سے رہنے دیتے ہیں. اب ان کی اکانومی تو چھوڑ ہی دیجیے, اس پہ بات کرنا اپنے ہی ٹائم کا ویسٹیج ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اگر اپنے اتنا دماغ اگر یہ اپنے دیش میں لگاتے تو ہو سکتا تھا کہ ان کے دیش میں کچھ بہتر ہی ہوتا. پر آج کے ٹائم میں پاکستان کو نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی تھوکتا ہے. یہ ہندوتو سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ ہندوتو ایک فیشسٹ ہے, ایک ایکسپینشنسٹ ہے, اور کیا کیا شبد استعمال کرتے رہتے ہیں. تو میں بس ان سے اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوتو اتنا خراب آپ کو لگ رہا ہے تو آپ کیوں پھر انڈیا کو دشمن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ اپنا کام کریے, آپ کچھ بہتر کریے. یہ نہ بہتر کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے. یہ بس ڈر کو پروموٹ کریں گے تاکہ ان کا دھندا چلتا رہے. اسی پرکار دوستوں پاکستان میں سب کچھ کام ہوتا ہے, سب ایک دوسرے کو ڈرا کے رکھتے ہیں, اور جو بڑے لوگ ہیں, جو ٹاپ براس ہے, وہ پیسے کماتے رہتا ہے اسی ڈر سے. تو ہمیں کیا دوستوں, ہمیں تو صرف مزے لینے ہیں. تو میں اپنے ویورز کو کہوں گا کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور ایسی ویڈیوز میں لاتا رہوں گا. تب تک کے لیے جے ہند.